اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2183۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھل اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کا پکا ہونا نہ کھل جائے، یعنی معلوم نہ ہو جائے، اور درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے نہ بیچو۔ لا تبیعوا الثمر حتی یبدو صلاحہ ولا تبیعوا الثمر بالثمر۔ اچھا جی، یہ 1486 میں گزر چکی، اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، یہ امام نبوی کہتے ہیں کہ درخت سے پھلوں کو اتارنے کی شرط لگانا واجب ہے۔ اب شرط لگانا اور اس کا واجب ہونا، شرط کیا ہے کہ جب آپ یہ ڈیل کرتے ہیں خریدنے کی تو پھر آپ پھل بھی اتاریں گے درخت سے، ٹھیک ہے؟ درخت پہ پھل لگے ہوئے ہیں، وہ پکا ہونا ان کا ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی ڈیل ہو گئی کہ جی اتنے میں ہم نے یہ خرید لیا، تو اب جو خریدار ہے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ پھل بھی اتارے۔ تو یہ وہ شرط ہے، اس شرط کا لگانا واجب ہے، کہ واجبات میں سے ہے کہ آپ یہ ڈیل بھی ساتھ اس کے رکھیں گے۔ اگر کسی شخص نے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو ان کی پختگی کے ظہور سے پہلے، یعنی ابھی وہ پکے نہیں تھے، ان کا پکا ہونا ظاہر نہیں ہوا تھا، اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ ان پھلوں کو درخت سے کاٹ لے گا تو یہ بیع بالاجماع صحیح ہے۔ اب اس میں گیپ ہے اس کی پختگی کو ظاہر ہونے میں اور اس کو درخت سے کاٹنے کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ بیع جو ہے یہ بالاجماع، اس پہ اجماع ہے کہ یہ بیع صحیح ہے، کہ یہ سیل جو ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے، کہ خریدنے والے سے ہی ہوا ہے کہ پختگی کے ظہور سے پہلے، کیونکہ حدیث شریف یہ ہے نا کہ جب تک پکا نہ ہو تب تک بیچا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ کچے ہیں ابھی اور اس کا سودا کر لیا گیا ہے تو پھر اگر اس میں یہ شرط شامل ہے کہ جیسے ہی یہ ہماری ڈیل ہوئی ہے تو پھل کو اتار لیا جائے گا، تو پھر یہ بیع ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیلیوری جو ہے وہ اسی ٹائم ہو رہی ہے جس ٹائم پہ سودا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ جو اوپر ہے نا، یہ تب اس صورت میں ہے کہ جب ابھی پھل کا پکا ظاہر بھی نہ ہو، آپ نے سودا کر لیا اور اتاریں گے آپ بعد میں جا کے، تو اس صورت میں منع ہے وہ، کیونکہ اس صورت میں چانس ہے کہ نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے صاحب نے کہا ہے کہ اگر بائع نے کاٹنے کی شرط رکھی اور خریدار نے پھل نہیں کاٹے تب بھی یہ بیع صحیح ہے، اور بائع پر لازم ہے کہ وہ پھلوں کو درخت سے اتار دے۔ یعنی اگر اس ڈیل میں یہ شرط ہے کہ یہ خریدار پھل اتار لے گا اور اس نے نہیں اتارے، جس طرح اوپر سے چلی آ رہی ہے بات، تو کہتے ہیں بیع پھر بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو بیچنے والا ہے اس پہ لازم ہو جائے گا کہ وہ فوراً ہی پھلوں کو اتار دے۔ اگر خریدار اور بائع دونوں پھلوں کو درخت پر برقرار رکھنے پر راضی ہو تب بھی یہ جائز ہے، لیکن یہ کب ہے
کہ جب بیع کی بنیادی شرط یہ تھی کہ درخت سے پھلوں کو کاٹ لیا جائے گا. پہلے انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے اتار لیا جائے گا پھلوں کو، لیکن بعد میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، دونوں نے ایگری کیا ٹھیک ہے جی لگے رہنے دیں، پھر تھوڑی دیر ٹائم کے بعد اتار لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز اس صورت میں ہے کہ اگر بنیادی شرط یہ تھی کہ اتار لیے جائیں گے لیکن آفٹر ورڈس یعنی بعد میں انہوں نے اس کو ریوزٹ کیا ٹرمز کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں اتار لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جب بیع کی بنیادی شرط یہ ہو کہ پھلوں کو درخت پر برقرار رکھا جائے گا، یعنی اگر وہ چیز نہ ہو اس کے اندر کہ پھلوں کو اتار لیا جائے گا، اور ڈیل یہ ہوگی کہ جی لگی رہنے دیں، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ جو حدیث شریف ہے وہ کس پہ محمول ہے، تو کہتے ہیں یہ بیع باطل ہے، کیونکہ بعض اوقات پھل پکنے سے پہلے آندھی یا اولوں سے تلف ہو جاتے ہیں. انڈرسٹوڈ چیز ہے. اس سے لازم یہ آئے گا کہ جو اس نے پیمنٹ کی ہوئی ہے باغ والے کو، بیچنے والے کو، خریدار نے، اس کی وہ پیمنٹ ماری جائے گی، اس لیے کہ اس نے پیمنٹ کر دی ہوئی ہے اور اس کا معاملہ تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اتار لیتا وہاں سے، اس نے نہیں اتارے. ٹھیک ہے، اور شرط بھی نہیں تھی کہ یہ اتارے گا، تو لہذا بیع جو ہے وہ یہ نل اینڈ وائڈ ہوگی، اس لیے کہ دونوں طرف پہ نقصان آئے گا. کیسے آئے گا؟ خریدار کا تو نقصان ہو گیا، اس نے پیمنٹ کر دی، اس کو چیز نہیں ملی، ٹھیک ہوگی بات. لیکن جو بیچنے والا ہے اس کو نقصان اس طرح آئے گا کہ اس نے ناحق مال کھایا ہے، کیونکہ جس چیز کے بدلے میں اس نے پیمنٹ لی تھی وہ چیز اس نے ڈیلیور ہی نہیں کی، تو لہذا اس کی جو کمائی ہے وہ بھی ناحق کمائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان ادر ورڈز وہ حرام ہو جائے گی. ایک بات یہ ہے کہ ڈیل یہ ہوئی کہ جی ٹھیک ہے ابھی پکے تو نہیں ہے لیکن فروخت ہو گیا، انہوں نے کہا جی میں اتار لوں گا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیل تو کلیئر ہو گئی. اب یہ ہوا کہ انہوں نے ڈیل تو یہی کی تھی کہ جی میں اتار لوں گا، لیکن بعد انہوں نے کہا جی کہ تھوڑا سا ٹائم اور لگا رہنے دیں، اس کو آپس میں انہوں نے ایگری کر لیا، تو یہ ڈیل بھی ٹھیک ہے بالکل. اس میں نقصان ہوگا خریدار کا ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایگری کیا کہ میں نہیں اتاروں گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. تیسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے سودا تو کر لیا، مگر انہوں نے اس میں یہ شرط نہیں رکھی کہ فوراً پھل اتارے جائیں گے سودے کے ساتھ ہی، انہوں نے کہا یہ لگے رہیں. ٹھیک ہے، تو جب اس کے اندر شرط یہ ہے ہی نہیں ہے پھلوں کو اتارنے کی سودے کے ساتھ ہی فوراً ہی، تو پھر یہ شریعت کے مطابق یہ اس جو ہم نے حدیث جو ہم شرح کر رہے ہیں جس کی، اس حدیث کے مطابق یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. اس میں یہ جو بیع ہے وہ جائز ہی نہیں ہے، یہ باطل بیع ہے، باطل ہے. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے، تین ائمہ کا، کہ جب درخت پر لگے ہوئے پھل سرخ یا زرد نہ ہو جائیں اس وقت تک اس کی بیع جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سرخ یا زرد یہ ہے وہ فکر جو میں نے کہا تھا یہ غلط ہے معاملہ یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ وہ فکر ہے، یہ مسنگ تھا اس میں، سرخ یا زرد ہو جائے. اب بعض پھلوں میں جو رنگ ہے وہ آ تو جاتا ہے لیکن پھل پکا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں اس وقت تک اس کی بیع جائز نہیں ہے جب تک رنگ اس کا چینج نہ ہو جائے، یعنی پھل سرخ یا زرد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ان ادر ورڈز اس میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھل کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، کیونکہ ہر پھل کا رنگ سرخ یا زرد تو نہیں ہوتا نا، گرین بھی ہوتے ہیں بیچ میں، تو اس ٹائم پھر یہ علت اور شرط دیکھی جاتی ہے نا. لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ جب درخت پر لگے ہوئے پھلوں کا پختہ ہونا ظاہر ہو جائے تو اس کی بیع جائز ہے. ٹھیک ہے، رنگ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں پکے ہونے چاہیے. اور امام مالک اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے، یعنی ان کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے. ان کی دلیل اس حدیث سے ہے، یہ جو حدیث ہے نیچے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کھجور کے ایسے درخت بیچے ہوں جس کے پھلوں میں پیوند کاری کی ہوئی، پیوند کاری سمجھتے ہو، دوسری کراس، اس کا کراس ورژن جو ہوتا، ٹھیک ہے، ہائیبریڈ ورژن یا کراس ورژن،
تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہی رہتا ہے، یعنی وہ پھل جو ہے، کیونکہ یہاں ذرا اس پہ غور کریں، مس نہیں کرنا اس چیز کو، درخت بیچے ہوں، درخت بیچے ہوں، پھل نہیں بیچے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہی رہتا ہے، سوائے اس کے کہ خریدنے والا ان کو لینے کی شرط لگا دے کہ درخت کا سودا کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں پھل کا بھی سودا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، دو ڈیلز علیحدہ علیحدہ ہیں، یا پھل خریدا جاتا ہے یا درخت خریدا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری ڈیل جو ہے وہ کیا ہے کہ درخت اور پھل دونوں خریدے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پھل خریدنے کی ڈیل ہو تو سمپل سی ہے کہ وہ پھل جو ہے وہ اس کو خریدار کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر درخت خریدا جائے تو اس پہ لگے ہوئے پھل اس وقت تک بیچنے والے کے ہی رہیں گے جب تک خریدار درخت خریدنے کے ساتھ ان پھلوں کو خریدنے کا سودا نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ساتھ شرط رکھی جانے لازمی ہے، جس طرح ہم نے اوپر دیکھا نا کہ وہ انہوں نے سودا تو کر لیا، درخت پہ پھل لگا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ٹریڈ، یہ سیل اس ٹائم جائز ہوگی جب وہ ساتھ یہ شرط رکھیں کہ فوراً پھل اتار لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سودا تو ہو رہا ہے، لیکن اگر اس میں یہ شرط نہ ہو تو پھر وہ چاہے انہوں نے ڈیل کر لی ہوئی ہے، وہ ڈیل جو ہے نل وائڈ ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں پہ جب درخت خریدے جائیں گے تو ساتھ میں اس کے پھل کا سودا بھی کیا جائے گا۔ آپ سمجھے بات؟ یس، یہ پھل بھی اسی کا ہی ہوگا، بالکل۔ سوری ٹو سے کہ جب یہ خانپور میں جب مالٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا باغ ہے آپ کا، آگے سے پھل ہو نہ ہو، بارش کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، یا لیٹ ہوتی ہے، مالٹا چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ تو ہوا میں اترنے بالکل۔ 5 منٹ صبر کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف ہے صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر 90 حدیث کا نمبر 2204۔ اس حدیث میں ان فقہا کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ پھلوں کی پختگی کے ظہور سے پہلے ان کی بیع جائز ہے، کیونکہ جو چیز شرط کے ساتھ مبیع میں داخل ہو اس کی تنہا بیع جائز ہے، اور جو چیز بغیر شرط کے مبیع میں داخل نہ ہو اس کی تنہا بیع بھی جائز نہیں ہے۔ جو چیز شرط کے ساتھ مبیع کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کا سودا ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اگر اس چیز کے ساتھ کوئی چیز اور شرط کے ساتھ داخل کر دی جائے، ٹھیک ہے، اب یہ اصول سمجھ لینا، اب یہ اصول سمجھو گے بات کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز آپ خرید رہے ہیں جس طرح آپ درخت خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے نا۔ اب اس کے ساتھ جو چیز شرط لگا دی جائے کہ جی پھل بھی میں خریدوں گا، یہ 2 چیزیں ہو گئیں، درخت اور پھل۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز شرط کے ساتھ خریدی جانے والی چیز میں ایڈ ہو جائے وہ چیز اس کے علاوہ بھی بیچی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال میں اب یہ ہے، میں دہرا دوں مثال کو، کہ آپ نے درخت خریدا، اس پہ پھل ہیں یا لگنے ہیں پھل، ٹھیک ہے۔ اب آپ سودا یا درخت کا کریں گے یا پھل کا کریں گے یا دونوں کا کریں گے؟ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آٹومیٹک والا کام کوئی نہیں ہے شرع کے اندر۔ دنیا میں تو چل جاتا ہے نا، وہ جی درخت خریدے کس لیے؟ پھل کے لیے خریدے نا، وہ یہ کہتے ہیں بات۔ وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پھل کے لیے ہو، وہ سمجھے نا، وہ اس کے اور بڑے یوسیج ہوتے ہیں، جس طرح یہ مختلف لکڑیاں مختلف مصنوعات میں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پاپولر کو دیکھ لیں تو اس میں پھل تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ لکڑی جو ہے وہ ماچس میں اور پیپر بورڈز میں اور یہ اس طرح استعمال ہوتی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی درخت کا جو ہے وہ ایک سے زیادہ یوزیج ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آ جاؤ ادھری مثال پہ، اگر آپ نے درخت کے ساتھ پھل کی شرط لگائی ہوئی ہے نا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر اس پھل کی علیحدہ سے بھی تجارت ہو سکتی ہے، یہ بات وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز بغیر شرط کے مبیع میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی بیع جو ہے علیحدہ سے بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو درخت جو ہے وہ
ایک علیحدہ چیز ہے، پھل اس پہ لگنے والا ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی بالکل. تو لہذا جب شرط یہ لگائی جائے کہ پھل جو ہے درخت کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل کی علیحدہ بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. لیکن کبھی کوئی ایسی چیز ایسی ہو جائے کہ جس پہ علیحدہ سے اس پہ شرط عائد نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ پتے ہیں اس کے، فرض کرو کسی درخت کے پتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی ہے نا، وہ علیحدہ سے نہیں ہے، لہٰذا علیحدہ پتوں کی ڈیل علیحدہ نہیں ہو سکتی، وہ درخت کے ساتھ ہی ہوگی، وہ درخت میں شامل ہوں گے. اب کلیئر ہوگی بات؟ بس یہ بات. اب آ جائے باغات کا مروجہ بیع پر اشکال. اشکال کہتے ہیں کنفیوژن. جو حدیث شریف اس میں کیا ہے کہ جب تک درخت پر لگے ہوئے پھل پک نہ جائیں، اس کا پکا ہونا ظاہر نہ ہو جائے، تو آپ اس کی بیع، اس کی سیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہوگی بات. اس حدیث میں پکنے سے پہلے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کی سیل کو ناجائز قرار دیا. سیل عام طور پر لوگ سمجھ جاتے ہیں، لہذا میں اب بیع کو ریپلیس کر رہا ہوں سیل کے ساتھ، ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے دور میں پھلوں کی سیل اسی طرح ہوتی ہے، یعنی ابھی درختوں پر صرف بور لگا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں بور بھی نہیں ہوتا، یا درختوں پر پھل ابھی کچے اور چھوٹے ہوتے ہیں اور باغات میں ان کی سیل کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا، یہی تو ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے. اب یہ بیسیکلی یہ جو ڈیل ہے نا، یہ ساری نل اینڈ وائڈ ہے. بیسیکلی شریعت کی جو بنیاد ہے نا، اصول کے مطابق یہ سیل نل اینڈ وائڈ ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، شریعت اس کو نہیں مانتی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مخالف ہے. ٹھیک ہوگی بات. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دیکھو یہی ہو رہا، ٹھیک ہے. یہ وہ آ گیا معاملہ عموم بلوہ والا، کہ یہ اتنی کثرت سے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو یہ اب مجھ کہتے ہیں جب پیڑ بہت موٹا ہو جائے اس کو کاٹا نہیں جا سکتا کلاڑی سے، یہی ہے نا. جی بالکل یہی ہے. تو اب اس کا انہوں نے کہا حل کیا جائے اس کا، کہ اس ڈیل کو سیدھا کیسے کیا جائے کہ یہ شریعت کے پیرائے میں بھی آ جائے اور کام بھی نکل آئے. سو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کا ایک حل یہ ہے کہ خریدار باغ کی زمین کو مدت معینہ کے لیے کرائے پر لے لے تو یہ جائز ہو جائے گا کام. انہوں نے ایک شرط یہ پیش کی، ٹھیک ہے. دوسرا حال انہوں نے کیا ہے کہ اگر بعض پھلوں کے بور کا ظہور ہو گیا، یعنی وہ نظر آنا شروع ہو گیا بور، اور بعض کا یا اکثر کا ظہور نہیں ہوا تھا، جن کا ظہور ہوا اس کو اصل قرار دے دیں، اور جن کا ظہور نہیں ہوا ان کو تابع یعنی فالوئنگ میں، دیٹ ول فالو. اب سمجھ آ گئی. پریزنٹ ہو جائے گا جو بور آ گیا ہوا، اور جن پہ بور نہیں آیا وہ کہیں گے دیٹ ول فالو دا ڈیل. ٹھیک ہے. یہ امام مالک، امام محمد، علامہ حلوانی اور بعض دیگر فرقہ سے منقول ہے، اگرچہ یہ ظاہر روایہ کے خلاف ہے. ظاہر یہ جہاں یہ لفظ آ جائے نا، یہ میں نے اس لیے تمہیں پڑھا رہا ہوں کہ جو لوگ جن کا اکیڈمی سے تعلق ہے، ایکڈیمکس سے، جب یہ ورڈ کہیں آ جائے نا، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہے. ظاہر الروایہ یہ ایکچولی فقہ حنفی کی اصطلاح میں ظاہر الروایت کو ظاہر الروایہ، مشہور الروایہ اور مسائل اصول بھی کہتے ہیں. یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں یہ سارے. یہ ہے کیا؟ ایسی روایت جس سے ہر کوئی واقف ہے، کیونکہ یہ وہ تواتر یا شہرت کے ساتھ مروی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ظاہر الروایہ کہا جاتا. کلیئر ہوگی، اس میں مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک. لیکن امام محمد کی جو 6 کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب کا نام بھی ظاہر الروایہ ہے، یہ بھی خیال کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں اس کے 2 معنی ہیں. بعض کا ظاہر الروایہ لکھا ہوتا ہے کتاب کے حوالے سے کہ فلانی کی ظاہر الروایہ میں یہ موجود ہے، لیکن کہیں پہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہاں فقہ بیان ہو رہی ہو، جس طرح یہاں ہو رہا ہے مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کہا جائے کہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے،
تو دیٹ مینس کہ یہ ایک ایسی روایت کے خلاف ہے جو کہ مشہور اور متواتر ہے. ٹھیک ہے. تیسرا حل یہ ہے کہ درختوں پر جس قدر بھی بور یا پھل ہو ان کو خریدار خرید لے اور اس کے بعد فصل تک جس قدر بھی پھل آئیں ان سب کو باغ کا مالک خریدار پر حلال کر دے. یعنی ٹھیک ہے جی میں باقی جو آئے گا وہ بھی آپ ہی کو بیچوں گا. ٹھیک ہے کہ کسی اور کو نہیں بیچے کیونکہ آپ نے جو موجود تھا وہ آپ نے لے لیا. اس باغ پہ جو اور آئے گا وہ جب آئے گا تو وہ بھی آپ ہی کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کا معنی ہے. اس طریقے سے دونوں کا مقصود پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی جی بات. اچھا یہ 3 حال اس صورت میں ہیں جب باغ کے درختوں میں سے کسی ایک پر کم از کم بور آ گیا ہو. یہ ٹھیک ہے. یہ والے حال تب ہیں جب بور آ گیا ہو. ہاں لیکن ہمارے ہاں عموماً اس وقت باغ کے پھلوں کی سیل ہوتی ہے جب باغ کے کسی ایک درخت پر بور تک نہیں ہوتا یا چند درختوں میں بور آیا ہوتا ہے. اس صورتحال میں علامہ ابن عابدین شامی نے جو حل پیش کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ بیع سلم قرار دے دیں. ہاں کہ وہ ہوتا ہے نا اس میں پیمنٹ پہلے ہوتی ہے ڈیلیوری بعد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب بیع سلم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سیل کو کہتے ہیں جس میں ثمن یعنی قیمت فوراً ادا کرنا ضروری ہو اور مبیع یعنی جس چیز کا سودا کیا گیا ہے وہ بعد میں خریدار کے حوالے کرنا بیچنے والے پر لازم ہو. ٹھیک ہے. یہ بیع سلم ہے. اور بیع المعدوم کیا ہے؟ ایسی چیز کی بیع جس کا بیع کے وقت وجود نہ ہو، وہ ہو ہی نہ، ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو. یہ بیع المعدوم ہے. ایسی چیز کی بیع جو معدوم ہے، جو ابھی وجود نہیں رکھتی. علامہ ابن عابدین شامی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں پھل بہت زیادہ ہیں، یعنی پھلوں کی کاشت بہت زیادہ ہے، اور چونکہ لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہے اس لیے شرعی حل پر ان سے عمل کرانا ناممکن ہے. مثلا زمین کرایہ پر لینا وغیرہ جو ہر چند کی انفرادی طور پر بعض لوگوں سے اس پر عمل کرانا ممکن ہے. انڈیویجولی تو آپ کرا سکتے ہیں لیکن دنیا کے تمام لوگوں سے اس پر عمل کرانا ناممکن ہے اور لوگوں سے ان کی عادات چھڑانے میں بہت حرج ہے. اور اس صورت میں جن شہروں میں صرف ان پھلوں کی اس طرح کے پھلوں کی بیع ہوتی ہے اس سے لازم آئے گا کہ پھلوں کا کھانا بھی حرام ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سلم کی رخصت ضرورت کی بنیاد پر دی ہے حالانکہ وہ بیع المعدوم ہے. بیع سلم الاؤ کی گئی. وہ علامہ ابن عابدین شامی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے سودا کر لیتے ہیں نا باغوں کا اور پھل آیا بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ ایکچولی بیع ہی حرام ہے اور اس کا پھل کھانا بھی حرام ہے. اب وہ اتنا پھل ہے پتہ نہیں کس کس کے پاس گیا، وہ تو اب دنیا میں اس کو کیسے ریکور کریں گے ساری چیزوں کو. تو انہوں نے کہا اس کا پھر حال یہ ہے کہ اس کو بیع سلم قرار دے دیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیع سلم کی رخصت یعنی جو الاؤ کیا آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ سیل کو وہ ضرورت کی وجہ سے کیا. ٹھیک ہے. اس میں نیسیسٹی تھی، پرنسپل آف نیسیسٹی اس میں ایگزسٹ کرتا تھا، اس لیے کیا گیا. وہ کہتے ہیں حالانکہ وہ بیع المعدوم ہے کہ وہ ایسی چیز کی بیع ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر مزید لکھتے ہیں کہ پس چونکہ یہاں بھی ضرورت محقق ہے کہ یہاں بھی اب ضرورت آن پڑی ہے اس لیے اس بیع کا بیع سلم کے ساتھ دلالت کے طریقے سے لاحق کرنا ممکن ہے. بیع کا بیع سلم کے ساتھ دلالت کے طریقے سے لاحق کرنا ممکن ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ بھی اب ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ یہ ایریورسیبل ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑا اس کے اندر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریگولرائز نہیں کرتے تو جو آپ پھل کھا رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں پھل، وہ حرام ہے کیونکہ وہ حرام تجارت سے آیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈوانس سیل، یہ جو باغوں کی سیل پرچیز ہے اور یہ پھلوں کا اس طرح جو ہے اس سیل کو بیع سلم کے ساتھ دلیل دے کر آپ ممکن ہے اس کو بیع سلم قرار دے دیں اس سیل کو. ٹھیک ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے ضرورت. ٹھیک ہوگی بات.
جس طرح یہ ہے نا اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سلم کی رخصت ضرورت کی بنیاد پر دی، تو اب ہمیں ضرورت ہے، ہم کس کس کو روکیں گے آرام سے اس سے، ٹھیک ہے. جبکہ وہ ہو سکتا ہے دیکھو نا کوئی حلال کی کمائی دے کے پھل خرید رہا ہے، تو اب اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اس کو ایسے سمجھو نا تم لوگ کہ جو حلال پیسے دے کر پھل لے رہا ہے اپنے لیے اور فیملی کے لیے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس نے تو حلال پیسوں سے چیز خریدی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو پھل آیا ہے وہ اٹ سیلف ایک باطل بیع کے نتیجے میں آیا، مخالفت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی جگہ پہ فٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ پھل جو ہے وہ حرام کی کیٹیگری سے نکل جائیں. کلیئر ہوگی بات اب؟ تو یہ ہے ضرورت. اس ضرورت کی دلیل پہ ہم اس کو بیع سلم جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں. اب علامہ ابن عابدین شامی کا یہ کہنا ہے. پس یہ بیع اس حدیث کے مخالف نہیں ہے. ولا بیع ما لیس عندک، کوئی شخص وہ چیز فروخت نہ کرے جو اس کے پاس نہیں ہے. سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ چیپٹر 34 حدیث کا نمبر 3504. حدیث یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بیع المعدوم، اس کی حدیث یہ ہے ولا بیع ما لیس عندک، کہ تم اس کو سیل مت کرو جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بیع المعدوم کی نہیں آ گئی ہے اس کے اندر. اس لیے اس بیع کو استحساناً جائز کیا ہے، کیونکہ قیاس ظاہرہ کا تقاضا عدم جواز ہے. استحساناً، یہ بھی استحساناً پہلے بھی پڑھایا ہوا، ریوائز بھی کروا دیتا ہوں، ریفریش کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ استحساناً جائز کیا ہے کیونکہ قیاس ظاہر کہ جب آپ اس کو آپ اپریٹلی لیں، ٹھیک ہے، اس سیل کو یہ جو ایڈوانس میں کی جاتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو یہ جائز نہیں ہوتی. لیکن اس کو استحساناً جائز کیا. یہ استحسان ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فقہ کے اندر، اور اس کو فقہ حنفی نے بہت اڈاپٹ کیا ہے، اور اسی وجہ سے معاملات کو سیدھا کیا ہے انہوں نے. لغت میں استحسان کے معنی کسی بھی شے کے بارے میں حسن کا اعتقاد رکھنا، چاہے وہ واقع کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو. ابھی گھبرانا نہیں، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. شرعی نقطہ نظر سے استحسان وہ چیز کہلاتی ہے جس کی حجت شریعہ تقاضا کرتی ہے، چاہے اس کا دل اس کو مستحسن سمجھے یا نہ سمجھے، ٹھیک ہے. شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے. ابھی ٹھہر جو، گھبرانا نہیں ہے. فقہ اسلامی کی روح سے ایک ایسی اصطلاح ہے جسے فقہ حنفی میں بمقابلہ قیاس جلی، قیاس خفی پر محمول کیا جاتا ہے، اور جس کی حیثیت ایک ایسی دلیل کی ہے جو مجتہد کے دل پر نقش تو ہوتی ہے لیکن وہ الفاظ میں اسے ظاہر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. شمس الائمہ سرخسی متوفہ 483 ہجری نے استحسان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، قیاس کی جگہ کوئی ایسی بات اختیار کرنا جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، ٹھیک ہے. استحسان گویا وہ دلیل شرعی ہے جسے خاص حالات میں قیاس پر ترجیح دی جاتی ہے. میں نے پورا اس لیے پڑھا ہے کہ اب تمہیں آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے واضح چیز نہیں ملتی، کلیئر کٹ ہمیں نہیں ملتا اس میں معاملہ، اس پہ پھر جو فقہا ہیں، جو مجتہد ہیں، وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کے قریب ترین کون سی چیز ہے. پھر اس کی بیس پر اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں وہ اس کے معاملات ملتے جلتے ہیں جس کو ہم علت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا اس کی شرائط ملتی جلتی ہیں، جس طرح نشہ ایک علت ہے، ٹھیک، ہاں ٹھیک ہوگی نا بات. تو اس طریقے سے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب جو ہے وہ نشے سے متعلق کون سی چیز ہے، یا یہ چیز بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، تو لہذا قرآن میں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کا حکم کہاں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی چیز یہ قیاس میں آتی ہے. اچھا، جب وہ قیاس میں آتی ہے وہ اپنا قیاس کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فقہا بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں، اس کو اجماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی اوپینین دیتے ہیں.
اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، ہم نے اس کو یہاں سے اخذ کیا ہے. اخذ کیا آپ یہ سمجھ لو کہ میں نے وہاں سے اس کو ڈرائیو کیا، مجھے اس آیت سے یہ سمجھ آیا اور اس معاملے سے مجھے یہ سمجھ آیا، تو لہذا میری اوپینین یہ ہے کہ یہ جائز ہے. کوئی آئیں گے وہ کہیں گے نہیں جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ناجائز بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بیٹھ کے آپس میں جتنے ڈفرینسز ہیں ان کو دور کر کے ایک چیز پہ وہ اتفاق کر لیں گے، اس کو اجماع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو استحسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو قرآن اور حدیث سے جو اشارے مل رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کلیئر کٹ تو نہیں ہے لیکن اشارہ اس سے ایسا مل رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صحیح نہیں. اب وہ دل اس کا نہیں مان رہا مجتہد کا. لیکن کیا ہے کہ اگر اس قیاس کے اگینسٹ فیصلہ کیا جائے تو اس فیصلے سے انسانوں کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا. ٹھیک ہے، اس کو استحسان کہتے ہیں کہ اس پہ حسن اعتقاد رکھے. یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث کی مخالفت کر دیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ جو آپ اس کی بیس پہ قیاس کر رہے ہیں نا، اب دیکھو نا ہمارے پاس یہ جو کیس ہے یہ آپ اسی کو لے لیں، آپ اسی کو لے لیں. ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ناجائز ہے، فرمایا گیا کہ مت کرو، یہ منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ جو بیع سلم ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے. اب یہ جو باغوں والی ڈیل ہے اس میں کیا ہے، پیمنٹ پہلے مال بعد میں. ٹھیک ہے، اب اس کی جو قریب چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے، بیع سلم. اور بیع سلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا ہے، اس میں بھی کیا ہے، پیمنٹ پہلے چیز بعد میں. ٹھیک ہے، اب جب اس بیع سلم کی ڈیٹیل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ملا یہ جس کو علامہ ابن عابدین شامی نے مختصراً لکھ دیا کہ وہاں ہمیں ملا یہ کہ یہ ضرورت کی بنیاد پہ الاؤ کیا گیا ہے، ویسے الاؤ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اب اس سے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. یہ جو 2183 ہے ہمارے پاس حدیث، اس میں ہے کہ جب تک پھلوں کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے آپ اس کی سیل نہیں کر سکتی. یہی ہے نا، ٹھیک ہوگی بات. تو آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، یعنی پھل کا وجود اس ٹائم تسلیم کیا جائے گا جب وہ پک جائے اور اس کو اتارا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تو وہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اور بیع سلم میں کیا ہے، بیع سلم میں بھی یہی ہے کہ آپ اس چیز کی پیمنٹ کر رہے ہیں جو بھی وہ چیز موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر جو بیع سلم ہے جب وہ الاؤ کی گئی ہے تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے ضرور، اور وہ حکمت کیا ہے کہ وہ وقت کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ اتنا پھیل گیا ہے کام، اتنی مخالفت ہو گئی ہے کہ پھر ہم کہتے تو یہ ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اس حدیث کے مطابق، لیکن اب ضرورت یہ آن پڑی ہے کہ وہ جو حرام آ رہا ہے نا اس کو وائٹ کرنا ہے، کیونکہ خریدنے والے کا اس میں قصور نہیں ہے. جو ریٹیل میں لے رہا ہے اس پھل کو، جو دکان سے لے رہا ہے اس میں تو اس کا قصور نہیں ہے. تو لہٰذا ان کا فائدہ سامنے رکھتے ہوئے ہم اس حدیث کے بجائے جو پھلوں کی سیل ہے اس کو بیع سلم پہ لے کے چلے جائیں گے. اب کلیئر ہو گئی بات. اور اس پروسیجر کو ہم کہیں گے کہ یہ استحسان ہے. یہ پوری اوپر ڈیٹیل میں نے اسی لیے علیحدہ سے بھی لکھی ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کیوں الاؤ کیا جا رہا ہے اس کو. تاکہ عثمانی صاحب نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ بیع سلم کسی خاص درخت یا باغ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ کیا پتہ اس باغ میں پھل آتا ہے کہ نہیں آتا، لہذا اس میں غرر ہے. وہ ہر چیز جو ہے نا اس کا لیول گرتا چلا جا رہا، سمجھے. اسی طرح یہ فقہ اور علم کا بھی لیول جو ہے نا گرتا چلا جا رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے تقی عثمانی صاحب سے احترام کے ساتھ یہ پوچھے کہ جناب وہ بیع سلم کر ہی اس کو اسی لیے رہے ہیں کہ خاص حالات میں اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ادروائز تو نہیں کر رہے نا، سمجھے. تو یہ غرر کا جو معاملہ ہے یہ بیع سلم میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ایکسیپشن ہے نا یہ، بالکل.
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا یہ غرر ہے اور یہ جائز نہیں ہے بیع سلم اس پہ لگانا اپلائی کرنا، ٹھیک ہے۔ رام سود سعید صاحب نے یہ جواب دیا جو میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پہ غور نہیں کیا کہ غیر معمولی حالت میں لوگوں کو حرام سے بچانے کے لیے اس بیع کو سلم پر محمول کیا گیا۔ علامہ شاوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ حقیقتاً بیع سلم ہے، بلکہ اس کو ضرورت کی وجہ سے بیع سلم کے ساتھ لاحق کیا گیا تاکہ یہ بیع قواعد شریعہ کے مطابق ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، تنگی نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کی دعا پہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فقہ پر رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے دین میں آسانیاں مہیا کی، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک عملت ثم ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔